Assalamualaikum. Welcome to Sajathia YouTube channel. Today I have a very important topic about the history of Pakistan, era of Zulfikar Ali Bhutto from 1971 to 77. آج کی کلاس میں پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت 1971 سے 1977 پر بات کریں گے. ان کی سیاسی کیریئر پر بات کریں گے ابتدا، پھر ان کے دور میں کون کون سی اصلاحات ہوئیں. میٹرک کلاس، انٹر کلاس، بی ایس اور ایم ایس لیول پر یہ انتہائی اہم ٹاپک اور سوال ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا مختصراً تعارف دیکھتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں پیدا ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو کے والد محترم کا نام تھا سر شاہ نواز بھٹو. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 1947 میں امریکہ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے 1950 میں سیاسیات میں یعنی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. 1953 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لا کی ڈگری حاصل کی. واپس آ کر بطور قانون کے لیکچرار کی اپنی خدمات سر انجام دی اور بعد میں آنے والے وقت میں ایز اے وکیل انہوں نے پریکٹس بھی کی. ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو 1958 میں آغاز ہوتا ہے جب ملک میں مارشل لا کا نفاذ تھا. ایوب خان کا دور حکومت تھا. 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں شامل ہوئے بطور توانائی کے وزیر، بعد میں کامرس اور پھر اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی مقرر رہے. سب سے اہم موڑ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کا تھا 1962 جب فارن منسٹر آف پاکستان ان کو بنایا گیا، وزیر خارجہ کا قلمدان دیا گیا. آپ کے دور میں 1963 میں سینو پاک ایگریمنٹ ہوا. پاک چائنا کے درمیان سرحدی تنازع جو 1950 میں پیدا ہوا تھا اس کا آخری جو منطقی انجام تھا سینو پاک بارڈر کے تحت 2 مارچ 1963 کو یہ معاہدہ ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کا مرکزی کردار تھا. 1965 میں انڈو پاک وار کے بعد تلخیاں بڑھیں، دوریاں پیدا ہوئیں ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے درمیان. معاہدہ تاشقند کے بعد اختلافات رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی کوشش شروع کی. یوں 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی تعارف کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کا بطور جو مختلف عہدوں پر جو فائز رہے، سب سے پہلے کیا تھا کہ وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے. ہی واز دا اونلی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. لیٹر آن وہ پاکستان کے 4تھے پریزیڈنٹ بھی رہے. ہی واز دا 4th پریزیڈنٹ آف پاکستان آفٹر سکندر مرزا، ایوب خان اینڈ جنرل یحییٰ خان. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. ہی واز دا 9th پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. وہ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بنے. اب بات کرتے ہیں پرائم منسٹر بن جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے جو پولیٹیکل پالیسیز تھیں اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 1971 کے اندر جو جنگ تھی اس کے بعد 90,000 قیدیوں کو واپس لانا، سفارتی سطح پر تعلقات استوار کرنا، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے. سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ تھا کانسٹیٹیوشن آف 1973. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کا تیسرا آئین بنایا، پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو اب بھی پاکستان میں رائج ہے. یہ آئین 14 اگست 1973 کو پاکستان میں نافذ ہوا. 280 آرٹیکل پر مشتمل یہ آئین ہے. اب تک اس میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی اگر ہم بات کریں تو فارمولیشن آف OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے حوالے سے اہم ہے. اس کو بنائے جانے کے بعد اور پھر 1974 میں پاکستان میں جو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت مرکزی کردار تھا. 1974 میں OIC کا اسلامی تنظیم کا اسلامی سربراہی تنظیم کا جو اجلاس تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا وہ لاہور میں منعقد ہوا. اس وقت کے تمام بڑے اور جید رہنماؤں نے اس میں شرکت کی اور یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی سفارتی کوششوں کا حکومت کا اگلا جو سب سے بڑا اچیومنٹ تھی یا ریفارم تھا، دیٹ از دا نیوکلیئر پالیسی آف بھٹو.
ہی واز رائٹلی بی کالڈ دا فاؤنڈر آف پاکستان نیوکلیئر پروگرام. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، بعد میں جو پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اس کی شروعات بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی. فارن پالیسی آف بھٹو کی اگر ہم بات کریں تو ان کے دور حکومت میں پاکستان نے سیٹو اور سینٹو ان دونوں کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا. سیٹو اور سینٹو پر پہلے بات ہو چکی ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اینڈ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. امریکہ کے زیر اثر یہ دفاعی معاہدوں کی تنظیمیں تھیں. ان معاہدوں کے تحت پاکستان کو جنگ کے دوران فائدہ ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا تھا. بعد میں ایوب خان نے پھر نظر ثانی کی اور پھر بائی لیٹرلزم کی پالیسی بھی اختیار کی. تب تک نقصان ہو چکا تھا. اسی کی بدولت ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اپنے دور حکومت میں سیٹو اور سینٹو کی رکنیت سے پاکستان کو ودڈرا کیا. OIC کانفرنس ذوالفقار علی بھٹو کی اس میں مرکزی کردار رہا. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو بنانے میں، بالخصوص اس کا جو لاہور کا سیشن تھا اس کو بلوانے میں. آپ کے دور میں شملہ ایگریمنٹ ہوا 2 جولائی 1972 کو. پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ بندی کا امن کا معاہدہ ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے اس پر دستخط کیے تھے. پھر جو فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا کے سامنے کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسی تھی وہ بہت جامع تھی اور اس کو اچھے اور مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اب بات کرتے ہیں نیشنلائزیشن اینڈ ایجوکیشنل ریفارمز. یہ بہت اہم ہے جی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو نیشنلائزیشن کی، قومیانے کی جو پالیسی اختیار کی گئی تھی، یہ بیسیکلی 3 مراحل میں تھی. اس میں جتنی بھی ہمارے پاس تنظیمیں تھیں، ادارے تھے، ان کو قومیانی سرکاری تحویل میں لیا گیا تھا. اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 1972 میں تھا، جس میں سٹیل، کیمیکل اور سیمنٹ وغیرہ کی جو کارخانے، فیکٹریز، ملز تھیں، ان کو سرکار کی تحویل میں لیا گیا تھا. سیکنڈ فیز تھا 1974 میں. اس میں جتنی بھی بینکیں تھیں، آل بینکس آف پاکستان نیشنلائزڈ، تمام بینکوں کو نیشنلائز قومیانی کی پالیسی میں ان کو اختیار کیا گیا تھا. تھرڈ فیز کی اگر ہم بات کریں، یہ 1976 کا ہے. اس میں فلور ملز، رائس اور کاٹن وغیرہ جو تھے ان کو قومیانہ میں شامل کیا گیا تھا اور سرکار کی تحویل میں دیا گیا تھا. نیشنلائزیشن کی پالیسی، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم، ایک سوشلسٹ پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. نیشنلائزیشن کی پالیسی عوامی سطح پر ٹھیک تھی لیکن سرمایہ داروں نے اس پالیسی کو پسند نہیں کیا. انہوں نے مزید سرمایہ لگانے سے انکار کیا تو نیشنلائزیشن کی پالیسی پھر پاکستان میں بری طرح ناکام ہوئی، جس کی بدولت بعد میں زر مبادلہ بھی کم ہوا. انڈسٹریل جو پاکستان کے اندر ڈرا بیکس تھے اس کا بھی یہ ایک حصہ بنی. اس کے بعد ایجوکیشنل ریفارمز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے دور میں نمبر آف انسٹیٹیوشنز اوپن، بڑی تعداد میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ قائم کی گئی تھی. سب سے مرکزی جو ہے ان میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج وغیرہ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ان کو بنایا گیا تھا. بھٹو میں اب بات کرتے ہیں جی لیبر ریفارمز، کسانوں کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. تو اس میں سب سے اہم جو اقدام تھا وہ 10 فروری 1972 تھا. 10 فروری 1972 کو باقاعدہ طور پر لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس میں مزدوروں کی استعداد کار کو بڑھانے کی بات کی گئی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی گئی، ان کے منافع میں اضافہ کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے اور ایون لیبر کوڈ جو تھا اس کا بھی آغاز کیا گیا تھا. ایگریکلچرل ریفارمز کے اندر زراعت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے. جو جن کسانوں کے پاس زمین نہیں تھی ان کو اراضی دی گئی تھی کاشت کے لیے، اور ایگریکلچرل طور پر ان کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے. ایٹ دی اینڈ بات کریں گے جی آپریشن فیئر پلے. 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک خاص آپریشن کے ذریعے یہ حکومت ہٹائی گئی. تاریخ میں اس کو آپریشن فیئر پلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ 5 جولائی 1977 تھا. اس تاریخ کو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور یوں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو 1971 میں جس کی ابتدا ہوئی تھی، پہلے صدر رہے تھے، چیف سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، پھر 1973 میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے اور یوں 5 جولائی
1977 کو آ کر جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا خاتمہ کیا، اور یہ آپریشن فیئر پلے وہ آپریشن تھا جس کے تحت اس وقت کی منتخب حکومت جو تھی اس کو ہٹنا پڑا، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی تاریخ میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا، اور یوں پھر 1977 سے لے کر 1988 تک کا جو دور تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور مارشل لا کا دور تھا۔